السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ بن رہی ہے چائے، اور آج کے دن نا بس صبح سے کہہ رہے تھے کہ لائٹ نہیں آنی، صبح 8 بجے سے شام کے 8 بجے تک لائٹ نہیں آنی۔ تو بس پھر ہمارے گھر میں وہ جو انورٹر پہ لائٹیں چلتی ہیں نا، ایک ایک دو دو وہی چل رہی ہیں، تو تھوڑی لائٹ کا جو گلا ہے نا وہ آپ کا بجا ہوگا۔ تو یہ جی چائے بن رہی ہے میرے لیے، میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، گڑ والی چائے۔ سارے دن کے بعد اس ٹائم پہ گڑ والی چائے میرے لیے کسی ٹریٹ کی طرح ہوتی ہے، جس کا میں سارا دن انتظار کرتی ہوں۔ اور بچے جو ہیں وہ کھا رہے تھے تربوز، اور آج فرائیڈے تھا تو میرا بالکل بھی کچھ بھی پکانے کا دل نہیں تھا۔ بس ایسا لگتا ہے نا فرائیڈے کو جیسے کہ جاب سے پھر آگے نیکسٹ 2 ڈیز آف ہوتے ہیں، کہ جیسے پتہ نہیں کہاں سے چھوٹ گئے ہیں ہم، کیا چیز ہے جو مطلب ہمارے پیچھے سے اتر گئی ہے۔ تو میں نے بچوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آج ہم کچھ اچھا سا کھائیں گے نا جو آپ کا دل کرے۔ تو بچوں نے کہا کہ ہم نے پراٹھا رول کھانے ہیں۔ میرے بچوں کو پراٹھا رول بہت پسند ہے، اور وہ بھی وہ والے جن کے درمیان میں یوں اس طرح والا نا نگٹس لگے ہوں، یا اس طرح کے یہ جو چکن پاپ کارن ہے نا یہ لگا ہو۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، فروزن پراٹھے تو پڑے ہوئے تھے، میں نے یہاں پر ان کے لیے کافی زیادہ جو چکن چنکس ہوتے ہیں نا وہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں، اور ساتھ میں نے نا پراٹھے فرائی مطلب وہ پکا لوں گی، بہت زیادہ آئل میں نہیں پکاؤں گی، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، رات کے ٹائم میں میں بچوں کو بہت زیادہ ہیوی کھانا نہیں دیتی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ بچوں نے 2-3 دفعہ مطلب کھا لیا تھا وقفے سے، تو پھر کیا ہوا تھا دونوں ہی بچے نا رات کو وومٹ کرنے لگ گئے۔ تو مجھے بڑا خوف سا آتا ہے اس سے نا، اسپیشلی جب بچہ وومٹ کرتا ہے نا تو میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کے اندر نا تھوڑا سا تو پانی ہوتا ہے، وہ سارا نکلنے لگ جاتا ہے، اور ایک گندا سا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہاں پر بچے بڑے خوش تھے، میرے آگے پیچھے پھری جا رہے تھے۔ اچھا، اگر آپ ہیپیلی بچوں کی بات مان لینا تو آپ نوٹ کریں گے کہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کے اوپر کتنا اچھا یہ فرق پڑتا ہے، اور کتنا خوشگوار سا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ چڑچڑے رہیں گے، سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ میں بھی چڑچڑی سی ہو جاتی ہوں، خواہ میں ڈانٹ دیتی ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نا جو سب سے پہلا اس کا دشمن ہوتا ہے نا وہ ایک چڑچڑی ماں اور ایک غصہ کرنے والا باپ ہوتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں نا تقریباً 80% جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے، بے شک ہم اس کی بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے کو تو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے نا جو فزیکلی اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم بچے کو 100 مرتبہ تاکید کریں کسی کام کی، وہ نہیں کرتا، وہ وہی کرے گا جو آپ مطلب اس کے سامنے کر کے اس کو دکھا رہے ہو نا۔ بچہ تاکید پہ نہیں تقلید پہ چلتا ہے، مطلب وہ آپ کی تقلید کرے گا، وہ کرنے کی کوشش کرے گا جو آپ لوگ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو بس پھر مجھے ایسا لگتا ہے بہت دفعہ میں خود بھی یہ ریئلائز بعد میں کرتی ہوں ڈانٹنے کے بعد کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو بچہ تھا، اس کی تو اتنی ہی عقل کام کرتی ہے نا، میری تو پوری عقل کام کرنی چاہیے، مجھے تو پورے معاملات کی سمجھ ہونی چاہیے نا۔ تو بس کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا دوستانہ رویہ رکھیں، کیونکہ اگر ہم مطلب ایک فرینڈلی مدر ہو جائیں بچوں کے لیے، ایک انڈرسٹینڈنگ مدر ہو جائیں، تو شاید مطلب یہ مچ بیٹر ہوگا کہ ہم بچوں کو دوسرا بہن بھائی لا کے دیں، یا دوسرا بچہ پیدا کر کے ان کو دیں نا، تو پھر بہتر ہے کہ پھر ایک ہی بچے کو ہم بہتر انداز میں پال لیں، بلکہ پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، مطلب جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا نا وہ ہم کر لیں۔ تو میں بڑی کوشش کرتی ہوں یہ کرنے کی، لیکن میں بھی اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتی۔ سم ٹائم میں تھپڑ بھی مار دیتی ہوں، کبھی جاب سے فرسٹریٹ ہو کے آتے ہیں، گھر کے معاملات سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ مجھے معاف کرے، بس کوشش تو کرنی چاہیے نا، سو میں بھی ایک کوشش کرتی ہوں۔ یہاں پر بچوں کے لیے پراٹھا رول بن گئے تھے، اور ان کے جو ابا جان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دہی بھلے میں لے آؤں گا، میں ان کے ساتھ روٹی کھاؤں گا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ ان کے ساتھ کھا لیجئے گا، اور یہاں پر میں ان کے لیے ایک روٹی بنا رہی ہوں۔ میں نے تو جو دوپہر میں چائے پی تھی وہ دوپہر میں کیا بلکہ شام 6 بجے کے بعد ہی پی تھی، وہ میرے لیے کافی تھی، انف تھی، اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے پاپ کارن کھا لیے تھے۔ پاپ کارن میں نے خود تو نہیں بنائے تھے، بچوں کی تائی اماں نے بھیجے تھے، تو وہ بچوں نے تو تربوز کھا لیا تھا، پھر میں نے وہ تھوڑے سے پاپ کارن کھا لیے تھے۔ تو یہاں پر بس پھر میں ایک ہی روٹی بناؤں گی ان کے لیے، اور جس دن میرے پاس نا بس بہت زیادہ کام نہ ہونا،
تو پھر میں سم ٹائم اتنی سست ہو جاتی ہوں کہ میں برتن بھی چھوڑ دیتی ہوں دھونے والے، بس ویسے ہی موبائل لے کے لیٹ جانا یا ویسے ہی بس لیٹ جانا نا، اس طرح بھی ہو جاتی ہوں۔ آج کا دن بھی اسی طرح کا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو ریئلائز کیا کہ نہیں، اگر میں نے کھانا نہیں بنایا، وہ والا ٹائم بچا ہے، تو اتنا بھی نہیں کہ اب میں برتن بھی نہ دھوں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کافی ٹائم لگایا، برتن شرتن دھوئے، کچن وچن صاف کیا۔ حالانکہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سیٹرڈے تھا، اور سیٹرڈے کو نا میں نے مستقل کوئی کام والی نہیں رکھی ہوئی، مطلب کوئی ہیلپر نہیں ہے میرے پاس جو گھر کا کام کرتی ہیں۔ زیادہ تر بس میں اپنا گھر خود ہی مینیج کرتی ہوں پورا ویک، اور ایک صرف سیٹرڈے کو میں آنٹی کو بلاتی ہوں اور وہ آتی ہیں اور سارا گھر جو دھونے والا ہوتا ہے دھو جاتی ہیں، ڈسٹنگ اچھے سے کر جاتی ہیں۔ اور مطلب سیٹرڈے جو ہوتی ہے نا، وہ میری کوئی سالانہ ماہانہ کوئی ویکلی صفائی کا دن ہوتا ہے، جس دن میں ہر کام کرتی ہوں، بیڈ شیٹس چینج کرتی ہوں۔ ویکلی میں بیڈ شیٹس چینج کرتی ہوں، میں ڈیلی دوسرے تیسرے دن نہیں کرتی، اور نہ ہی بہت زیادہ لمبا رکھتی ہوں ان کو۔ اچھا جی، یہ میرا ایک پارسل آیا ہوا تھا، یہ کافی دیر کی ویڈیو ہے۔ یہ وہ والا ریک ہے جو اکثر آپ ویڈیوز میں میرے چولہے کے پیچھے پڑا ہوا دیکھتے ہیں نا۔ میرا چولہا میرا کچن کوئی ماڈیولر کچن نہیں ہے، اس میں وہ کیبن شیبن نہیں بنے ہوئے، بس ایک چھوٹی سی سلیب ہے اور اس کے نیچے کچھ کیبن ہیں، لیکن وہ ہر چیز کو کور نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے مطلب بہت ہاتھ کی پہنچ میں رکھنی پڑتی ہیں، جسے آپ کہہ لیں، تو وہ پھر میں اب اس سٹینڈ کے اوپر رکھوں گی۔ یہ اچھی کوالٹی کا ہے، یہ پیور لکڑی کا بنا ہوا ہے نا، تو پھر وہ میں ان کے اوپر رکھ لوں گی، اور مجھے کافی آسانی بھی ہو گئی ہے نا۔ بلکہ اب جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تب تک تو میں رکھ چکی ہوں، اس کے اوپر چیزیں بھی میں نے اس میں رکھ لی ہیں، لیکن ایک ہے کہ یہ اس کو کلر نہیں کیا ہوا تھا، تو آئل وغیرہ کی بوٹل رکھتے ہیں نا، تو اس کے اوپر آئل کے نشان پڑتے ہیں۔ تو میں نے سوچا تھا میں اس کے لیے کوئی کور لے کے آؤں گی، لیکن اب تک میں وہ بھی نہیں لے کے آئی۔ چلو میں جس دن جاؤں گی پھر میں اس دن لے کے آؤں گی۔ اور جب بھی کوئی پارسل آتا ہے نا، میرے سے کہیں زیادہ بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اور پھر وہ اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں منگوایا، یہ تو گھر کی چیز ہے، اور پھر وہ مجھے بار بار کہتے ہیں مما گھر کی چیزیں کب پوری ہوں گی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔